اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال کئی دنوں سے گردش کر رہا تھا اور میں خود بھی اس کا مشاہدہ لوگوں کی زندگی میں کر رہا تھا۔ وہ سوال اور وہ مشاہدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ بڑا شوق ہے، بڑا ذوق ہے، بہت سارے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ممبئی کی سرزمین پر خاص طور پر مسجدوں میں جو نوجوانوں کی تعداد نظر آتی ہے، اتنی تعداد شاید کسی علاقے میں نظر آتی ہے۔ لیکن دونوں پہلو سے دیکھیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خرافات کے اندر بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور راتوں کو اپنی آنکھوں کو گندی بھی کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں جو تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، یا نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کی۔ اب یہ نماز ضائع کرنا کسے کہتے یہ نہیں فرمایا گیا، کہ نماز کے حوالے سے ان کے اندر
کوئی چستی نہیں ہے نماز ضائع کرنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ اس سے مراد قضا کرنا بھی ہے، چھوڑ دینا بھی ہے، اور اس سے مراد مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت کے گزرنے کے بعد پڑھنا، جیسا کہ میں دیکھتا ہوں ممبئی کے اندر کہ مغرب کا وقت قریب قریب ہوتا ہے تو عصر کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، ظہر کا وقت آخر میں ہوتا ہے، عصر کے قریب قریب ہوتا ہے تو ظہر پڑھتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عصر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اور بعض حضرات جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کھڑے تو ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں، لیکن وہ کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی انگلیاں صحیح طور پر سجدے میں لگتی ہیں، نہ ان کا رکوع صحیح طور پر ہوتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بس ایک معاذ اللہ بوجھ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی بوجھ سمجھتا ہو، بس ایک ذمہ داری یا جلدی سے ادا کر لو بس۔ تو جب اس قسم کی نماز ہوتی ہے نا تو اس نماز سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا، اور ایسی نماز جو وقت گزرنے کے بعد ادا کی جاتی ہو، یا وہ شخص جو نماز قضا کرتا ہو، یا وہ شخص جو نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ صحیح طور پر ادا نہ کرتا ہو، اس کے بارے میں جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ غی سے ملے گا، جنگل میں جا گرے گا۔ یہ غی کیا ہے؟ چونکہ اب تو مسلمان کی پوزیشن ایسی ہو چکی کہ بڑا بے باک ہو گیا، اس کو قیامت کے عذاب سے ڈرا مولانا دیکھا جائے گا، معاذ اللہ، قبر کے عذاب سے ڈراؤ مولانا ٹھیک ہے بس اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اتنی بے باکی ہو گئی، اتنی بے باکی ہو گئی کہ سب سے زیادہ اگر مسلمان کسی سے بے خوف ہے تو وہ اللہ سے بے خوف، اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا۔ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھتے تھے تو تیروں کی بوچھار ہوتی تھی، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز سے ان کی زندگی میں وہ ترقی اور وہ انقلاب پیدا ہوتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں؟ اور آج نہ نماز قضا کرنا انسان گناہ سمجھتا ہے، نہ نماز چھوڑنے کے بعد اسے کوئی افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ بعض ماؤں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بڑا اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، اور رات کو 2 بجے 3 بجے بھٹک کر کے بچہ آیا تو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ اگر باپ نے کہتے نماز کے لیے اٹھاؤ، میرا لال بہت تھک کر آیا، اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ ترک صلاۃ کو کوئی معمولی گناہ سمجھ نہیں رہا آج۔ نماز کو ضائع کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ غی کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں، جہنم اتنا گہرا ہے کہ اگر ایک کنکر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو تہ میں جانے کے لیے 70,000 سال لگتے ہیں، اتنا گہرا ہے جہنم۔ اور اسی جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام غی ہے۔ یہ میں کس سے کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جس کے ایک ایک حرف پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے۔
اور اگر قرآن کے ایک نقطے پر بھی کوئی ایمان نہ رکھے تو گیا کام سے. ہم سب قرآن کے ماننے والے. اس قرآن نے یہ کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ غی کیا ہے؟ یہ جہنم کے نچلے حصے میں ایک کنواں ہے. کیا ہے اس کنویں کے اندر؟ اس کنویں میں جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر اس بندے کو ڈالا جائے گا جو نماز کو قضا کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے. یہاں کوڑا کرکٹ اگر موجود ہو، کچرے کا ڈھیر ہو، کچھ مری ہوئی چیز یا کچھ گندگی بدبو آ رہی ہو، فوراً فون کرتے ہیں میونسپلٹی والے کو، بھائی آ کے اٹھا کے جب بیمار پڑ جائیں گے لوگ. تو جہاں جہنمیوں کا پیپ رکھا جاتا ہو اور وہاں جہاں خون رکھا جاتا ہو، وہاں کی بدبو کتنی خطرناک ہوگی. اس میں اس شخص کو ڈالا جائے گا جو نماز کو ضائع کرتا ہے. میں بہت توجہ چاہوں گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نزدیک مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی تھی وہ نماز. صحابہ جب کسی کو دیکھتے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے اس لیے نہیں پڑھتا. یہ آئیڈینٹی تھی. میں تھوڑی تلخ بات کرنے جا رہا ہوں. الحمدللہ پکا سنی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. میری تو تمنا ہے کہ مروں تو کوئی وہاں بھی جنازے کو کاندھا بھی نہ دے، الحمدللہ. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں کبھی جلوس میں، کبھی عرس کی تقاریب کے اندر نمازوں کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے. الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اب تو کافی چینجز آ رہی. میں نے بہت ساروں کو دیکھا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آستانے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرنے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں جائے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے تھے یا نہیں. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ نماز تم نے ادا کی تھی کہ نہیں. نماز پڑھو پھر ان کی چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ. اللہ کی بندگی کرو وقت پر، اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ کرم کی نظر فرمائے گا. لیکن بگاڑ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو معلوم؟ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی، توجہ چاہوں گا، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی، پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی. ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے نا کہ مرنے والے کو آب زمزم جو ہے وہ ایک چمچ سے پلاتے ہیں کہ تھوڑا سا اتر جائے، لیکن بے نمازی کو 7 سمندر کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے. نماز چھوڑنا کوئی ہلکا کام ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے نمازی جو ہوتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ بے نماز. تو نماز ضائع نہ کرو. 3
چیزوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو۔ نمبر 1، نماز کا وقت آ جائے ادا کرنے میں جلدی کرو، اب اس میں تاخیر مت کرو، جلدی سے نماز پڑھ لو۔ بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اس بندے کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو بندہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے نکلا نا، تو اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ جلدی سے ظہر کا وقت آئے تو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کروں۔ سرکار فرماتے اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ نماز کی فکر کرو۔ اور وہ لوگ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جو نماز میں کپڑے، داڑھی، کھجلی، یہ سب ساری چیزیں جو کرتے رہتے، توجہ نہیں ہوتی، بس ایسے ہی کر رہے، تو جب کوئی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے سے پکارتی ہے کیا مجھ سے بھی اچھا کوئی ہے جسے تو دیکھ رہا؟ نماز پڑھو یکسوئی کے ساتھ پڑھو۔ جب وضو کرو اچھی طریقے سے وضو کرو، کہیں پانی جو ہے وہ بہنے سے رہ نہ جائے۔ چھوٹی فضیلت ہے وضو کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اللہ پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وضو، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ایسے وضو کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ جب آ ہی گئے ہیں مسجد میں، نماز کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر اچھی طریقے سے پڑھو۔ اب کیسے پڑھو؟ نماز پرفیکٹ کیسے ہوگی؟ کوئی تصور تو ہو ذہن کے اندر کہ اس تصور کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز اچھی طریقے سے ہو۔ میرا اکثر جو ہے وہ سیلنگ سے جانا رہتا ہے تو ڈرائیور جو ہے ٹیکسی ڈرائیور وہاں گاڑی سلو کر دیتا ہے، حضرت یہاں پر 60 کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتے ورنہ ابھی کیمرے میں آ جائیں گے کہ میرا دیکھ رہا ہے اسپیڈ سلو ہو گئی۔ تصور ذہن کے اندر آیا۔ اب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا کریں؟ تو بس اس حدیث کو ذہن میں محفوظ کر لو، پھر نماز پڑھو، نماز کی لذت محسوس ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔